الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن بسم الله الله أحد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. مل کر دعائے فرج کی تلاوت کرتے ہیں. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث أدركني 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 الساعة العجل 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 بحق محمد وآله الطاهرين صلوات. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات پڑھ دی محمد والی. خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں. خداوند متعال نے ہمیں توفیق دی کہ یہاں مل بیٹھیں اور اپنے دلوں کو انوار اہل بیت سے منور کر سکیں،
کیونکہ یہ ضروری تو نہیں ہر وقت رکھنے والا یہاں پہنچ جائے، یہ ضروری تو نہیں ہر صحت رکھنے والا یہاں پہنچ جائے، یہ ضروری تو نہیں ہر سواری گاڑی رکھنے والا یہاں پہنچ جائے، یہاں وہی آتا ہے جسے بلایا جاتا ہے، اور بلانے کا یہ آپ کو دلیل ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ خداوند متعال قرآن مجید میں سورہ اعراف میں ارشاد فرما رہا ہے، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ، جب خدا کے نور کی تجلی پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، سرمے میں بدل گیا، کافر جل کر مر گئے اور موسیٰ جیسے کلیم اللہ نبی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ کب ہوا؟ جب موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ ہمیں تو تمہارا خدا دکھائی نہیں دیتا، ہمیں تو نظر نہیں آتا اللہ۔ تو موسیٰ نے کہا چلو کوہ طور پر چلتے ہیں، تو کوہ طور میں آئے، اس موقع پر ایک نور چمکا، جس نور کے چمکنے کے نتیجے میں کافر جل کر مر گئے، موسیٰ جیسے نبی بے ہوش ہو گئے اور پورا کا پورا پہاڑ سرمے میں بدل گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کوہ طور میں جو نور چمکا تھا وہ کس کا نور تھا؟ عام مسلمان کہے گا یہ نور تو خدا کا نور تھا، کیونکہ یہ لوگ خدا ہی کو تو دیکھنے کے لیے آئے تھے، تو یہ نور خدا کا نور ہوگا، مگر یہ نور خدا کا نور ہو نہیں سکتا۔ توجہ تو ہے نا عزیزان محترم؟ تو یہ نور خدا کا نور ہو نہیں سکتا، کیونکہ خدا ہے لا مکان، خدا کوئی جگہ نہیں لیتا۔ یہ نور چمکا تھا کسی جگہ میں، اور خدا خود قرآن میں کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، خدا جیسی تو کوئی شے نہیں ہو سکتی، یہ نور کوئی شے تھی۔ اور اسی آیت میں خدا نے خود موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ لن ترانی، تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تینوں دلائل بتلا رہے ہیں یہ نور خدا کا نور نہیں تھا۔ اچھا اگر خدا کا نور نہیں تھا تو کس کا نور تھا؟ اس نور کو سمجھنے کے لیے اس نور کی صفت کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اس نور کی صفت یہ ہے کہ جب یہ نور چمکتا ہے تو پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ بس عزیزان محترم، خدا نے مولا علی کی ان ولادت کا انتظام کعبے میں کر کے بتایا، اور کعبے کی دیوار نے ٹوٹ کے بتایا یہ وہی نور تھا جو کوہ طور میں چمکا تھا۔ یہ وہی نور تھا جو کوہ طور میں چمکا تھا۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں جب فاطمہ بنت اسد آئیں کعبۃ اللہ میں، دیکھا کہ میزبان نے بلایا ہے، میرے آمد کی کوئی انتظام ہی نہیں کیا، شاعر نے قلم اٹھا کے لکھ دیا، حیرت میں فاطمہ ہیں اندر کدھر سے جائیں، حیرت میں فاطمہ ہیں اندر کدھر سے جائیں، بولی دیوار کعبہ بی بی ادھر سے آئیں، حیرت میں فاطمہ ہیں اندر کدھر سے جائیں، بولی دیوار کعبہ بی بی ادھر سے آئیں، غیروں کے واسطے ہیں آئیں تو در سے آئیں، لیکن جو اہل بیت ہیں چاہیں جدھر سے آئیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا یہ مقام ہے، یہ رتبہ ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جن کو خلافت عطا کی ہے، کیونکہ ہمارا عنوان گفتگو یہی رہے گا کہ خلافت الہی اور درسگاہ حسینی، اللہ سبحانہ وتعالی نے جس کو خلافت عطا کر دی ہے، جس کو مقام عطا کر دیا ہے، جس کو رتبہ عطا کر دیا ہے، تو ہر زمانے میں وہ تصرف رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ مولا علی فلاں تاریخ کو 13 رجب کو پیدا ہوئے، نہیں، انبیاء کے ساتھ جگہ جگہ انبیاء کی مدد کی ہے، کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں یا علی تو نے تمام انبیاء کی غیب میں رہ کر مدد کی ہے اور میری ظاہر رہ کر مدد کی ہے۔ اب ایک آیت آپ کو بتلا دوں انجیل میں سے، دیکھیے مولا قرآن میں خداوند متعال فرما رہا ہے الذین یتبعون النبی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل۔ اے مسلمانوں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا ذکر توریت میں بھی تمہیں ملے گا اور انجیل میں بھی تمہیں ملے گا، قیامت تک آنے والے دن تک یہ ذکر رہے گا، جب تلک یہ زمین رہے گی یہ آسمان رہے گا، ذکر اہل بیت توریت اور انجیل میں ضرور رہے گا۔ یہ قرآن نے وعدہ دے دیا ہے۔ کیوں؟ آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ میں کہوں گا لفظ یجدونہ پہ غور کریں۔ یجدونہ مضارع کا صیغہ ہے،
یعنی فیوچر ٹینس اور پریزنٹ ٹینس پہ دلالت کرتا ہے، یعنی آج بھی ذکر ہے اور کل بھی رہے گا۔ اب آئیے توریت کو اٹھا کر دیکھیں، انجیل کو اٹھا کر دیکھیں جو بدل چکی ہے، کیونکہ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے یہ لوگ بدلتے رہتے ہیں، تحریف کرتے رہتے ہیں۔ وہ توریت وہ نہیں جو نازل ہوئی، وہ انجیل وہ نہیں جو نازل ہوئی، مگر اس کے باوجود کیونکہ قرآن نے کہہ دیا یہ ذکر رہے گا، اب مسلمانوں کا کام ہے تلاش کریں۔ اب آئیے انجیل میں دیکھیں کہاں ہے اہل بیت کا ذکر، کہاں ہے رسول اللہ کا ذکر، کہاں ہے مولا علی کا ذکر۔ ایک آیت کی آج زحمت دیتا ہوں کہ انجیل میں سے میتھیو 27 چیپٹر نمبر 27 ہے، ورس نمبر 46 47 48 49، یہ بائبل میں سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ انجیل کو نیو ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے اور توریت کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے، اور سام یعنی زبور کو سام کہا جاتا ہے۔ ان تینوں کے مجموعے کو ہولی بائبل کہا جاتا ہے، اردو میں جس کو کتاب مقدس بھی کہتے ہیں۔ ہولی بائبل میں سے انجیل میں سے پڑھ رہا ہوں، میتھیو یعنی متی کی انجیل، کون سا باب 27 چیپٹر نمبر 27واں چیپٹر، یہ آیتیں ہیں 46 سے لے کر 49 تک کہ it was about 3 o'clock when Jesus cried out Eli Eli lema shabaqtani، 3 بجے کا وقت تھا جب حضرت عیسیٰ کو پھانسی پر لٹکانے کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے پرزور آواز سے ایک فریاد کی، وہ کیا فریاد ہے؟ آج بھی وہ تاریخ میں بائبل میں وہ فریاد لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اونچی آواز سے کہا ایلی ایلی میری مدد کو آ۔ حضرت عیسیٰ نے کہا ایلی ایلی میری مدد کو آ۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن میں خدا کہتا ہے یہ لوگ تحریف کرتے رہتے ہیں، انہوں نے تحریف کیسے کی؟ یہ لفظ ہے آج کی بائبل میں بھی، مگر بریکٹ میں کیا لکھ دیا کہ اس سے مراد ہے او گاڈ ہیلپ می۔ انہوں نے بریکٹ میں لکھا، یہ انجیل میں لکھا ہوا نہیں ہے مگر بریکٹ میں لکھ دیا۔ مگر مولا کہتے ہیں نا کہ جھوٹے کا حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے، ایک جگہ سیٹ کر دیتا ہے دوسری جگہ پھنس جاتا ہے، تو انہوں نے یہ تو کر دیا، اوپر تو چینج کر دیا، مگر اگلی آیت میں اترتے ہیں تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ادھر دیکھیں ادھر کھڑے ہوئے تھے لوگ جو حقیقی مفسر تھے، وہ کہتے ہیں لیٹس سی whether ایلیا will come or not، چلو دیکھتے ہیں کہ ایلیا آتا ہے یا نہیں آتا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خدا آتا ہے یا نہیں آتا، انہوں نے کہا ایلیا آتا ہے یا نہیں آتا۔ اب ایلیا کون ہے؟ ایلیا کا ذکر توریت میں بھی ملتا ہے، انجیل میں بھی ملتا ہے۔ آپ ہندوؤں کی کتابیں اٹھا لیں، سکھوں کی کتابیں اٹھا لیں، آپ بدھسٹ کی کتابیں اٹھا لیں، آپ عیسائیوں کی مذہبی کتابیں اٹھا لیں، یہودیوں کی مذہبی کتابیں اٹھا لیں، کسی کتاب میں کسی رہنما نے، دینی رہنما نے یہ دعویٰ نہیں کیا میں ایلیا ہوں۔ مگر جب مولا علی خیبر میں آئے، علم کو پتھر پہ گاڑا، یہودیوں سے دیکھے کہا انا ایلیا فی التورات، میرا نام تمہاری تورات میں ایلیا ہے۔ یہ نام علی، ایلیا تورات میں علی کا نام ہے۔ اور عجیب ہے ایلیا کا لفظ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 20 سے زائد مرتبہ بائبل میں آیا ہے۔ تورات انجیل میں لفظ ایلیا کئی مرتبہ آیا ہے کہ تورات کے مطابق ایلیا نے حضرت نوح کے ساتھ بھی ایلیا تھا، حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی ایلیا تھا، حضرت اسماعیل کے ساتھ بھی ایلیا تھا، نبیوں کا مددگار تھا۔ جب بھی کسی نے مدد کے لیے پکارا ایلیا ان کی مدد کے لیے آ گیا۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں ہری ہو کر میری شاخ تمنا اور ہلتی ہے۔ توجہ تو ہے نا عزیزان محترم؟ میں شعر پڑھ دوں یا نہیں؟ ایک سلوات پڑھ دیجئے مجھے آواز سے، میں دیکھ صلی علی محمد کہ ہری ہو کر میری شاخ تمنا اور ہلتی ہے، عقیدت کے چمن میں ہر کلی یک لخت کھلتی ہے۔ ہری ہو کر میری شاخ تمنا اور ہلتی ہے، عقیدت کے چمن میں ہر کلی یک لخت کھلتی ہے۔ خدا برحق ہے صحیح لیکن پریشانی کے عالم میں علی کا نام لینے سے بڑی تسکین ملتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے تاریخ اسلام میں کئی واقعات ہیں۔ ایک واقعہ بتلا کے میں اگلے موضوع کے حصے کی طرف چلے جاؤں کہ ایک دن مولا علی علیہ السلام دریا سے گزر رہے تھے، سامنے دریا تھا۔ دریا جب آ گیا، دریا کے قریب ایک راہب بیٹھا تھا۔ راہب سے مولا علی نے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی کشتی، کوئی پل ہے؟ کہا نہیں، آپ کو بہت دور جانا پڑے گا، ادھر سے آپ کو کراس کرنا پڑے گا دریا۔
تو مولا علی نے کہا ہم اپنا بندوبست خود کر لیں گے۔ مولا علی اولی الامر تھے، ہوا کو حکم دیا، ہوا نے علی کے قدموں کو چوما اور علی کو اٹھایا اور دریا کے اس طرف لے کر آ گئی۔ اب یہ جو راہب تھا یعنی عیسائی عالم دیکھ رہا تھا، جب مولا علی اس کنارے پہنچے یہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اونچی آواز سے کہنے لگا، اے وہ شخص جو دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے ہوا کی طاقت کے ذریعے سے جاتا ہے، اب مجھے بھی دیکھ میں کیسے دریا کو کراس کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اس نے کچھ ذکر پڑھنا شروع کر دیا۔ ذکر پڑھنے کے بعد جب دریا پہ قدم رکھا تو دریا اس کے لیے زمین بن گیا اور وہ ذکر کرتا کرتا مسکراتا ہوا مولا علی کے سامنے آ گیا۔ مولا علی نے کہا، اے راہب میں نے تمہیں دیکھا جب تم چل رہے تھے پانی پر تو یہ کچھ ذکر کر رہے تھے، وہ کیا ذکر کر رہے تھے؟ کہنے لگا، میں ایک عظیم ذکر کر رہا تھا، میں اسم اعظم کو یاد کر رہا تھا، میں اسم الہی کو یاد کر رہا تھا، میں عظیم اسم کو یاد کر رہا تھا۔ کہا بتاؤ کس نام کو یاد کر رہے تھے؟ کہا میں یہ ذکر پڑھ رہا تھا، یا ایلیا یا ایلیا یا ایلیا یا ایلیا۔ مولا نے پوچھا ایلیا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، میں ایلیا کے انتظار میں ہوں۔ اس موقع پہ مولا نے فرمایا، انا ایلیا فی الانجیل، میرا نام تیری کتاب انجیل میں ایلیا ہے۔ یہ مولا کا جگہ جگہ آپ کو ذکر ملے گا، یعنی علی کو خداوند متعال نے وہ رتبہ دیا ہے کہ آپ دنیا جتنا چاہے اہل بیت کے ذکر کو مٹانا، مگر ہر کتاب میں اہل بیت کا ذکر آپ کو ملے گا۔ اب مگر خلافت الہیہ خدا نے ان کو دی، مگر یاد رکھیے کیا عوام جو تھی، عوام نے وہ حق ادا کیا؟ خلیفہ الہی یعنی جس کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، کیا عوام نے ان کی مدد کی یا نہیں کی؟ اب وہ کربلا کا درس گاہ کربلا ہمیں بتائے گی ہم کیوں امام زمانہ کے ظہور تک نہیں پہنچ رہے۔ اصل خلافت الہی آنے والی ہے، ہم کو خود کو وہاں تک پہنچانا ہے۔ ہم کیوں نہیں پہنچ سک رہے امام کے ظہور تک؟ کیونکہ گناہ کر رہے ہیں۔ کیوں گناہ کرتے ہیں؟ کیونکہ جذبات ہم پر غالب ہیں۔ کیوں جذبات ہم پر غالب ہیں؟ جذبات اسی لیے غالب ہیں کیونکہ ہماری عقل کمزور ہے۔ آپ کو ایک مثال دے دوں، سائیکولوجی میں، ماڈرن سائیکولوجی میں ایک ریسرچ ہوئی 1979 میں، اور بعد میں 95 میں، اس سے پہلے 95 میں کتاب بھی اس ریسرچ کے متعلق چھپی۔ وہ کیا ریسرچ تھی؟ انہوں نے، مسلمان نہیں کافروں نے ریسرچ کی کہ ایک انسان ہے جو بڑا ہوشیار ہے، بڑا تیز ہے، بڑا ایکسپرٹ ہے، نوبل پرائز ونر ہے، بڑی ڈاکٹر ہے، بڑا انجینئر ہے، لوگ اس کے فالوور ہیں، مگر اچانک اس کی زندگی میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ وہ خودکشی کر کے خود کو مار دیتا ہے، یا اپنی بیوی کو مار دیتا ہے، یا اپنے بچے کو مار دیتا ہے۔ تو لوگ ماڈرن سائیکولوجی نے ریسرچ کرنا شروع کر دی، جس کو ہم کامیاب سمجھتے تھے، یہ کیسا کامیاب ہے؟ اس کا آئی کیو لیول تو بہت اچھا تھا، اس نے ایگزام بہت اچھے لیول پہ پاس کیے، بہت اچھی یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا، اسے بہت کامیابی ملی، مگر اس کا انجام کیوں برا ہوا؟ تو انہوں نے کہا آئی کیو کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے، سم تھنگ از مسنگ ان ہز لائف، اس کی زندگی میں کچھ کم تھا۔ تو انہوں نے کیا نتیجہ نکالا؟ اس کے پاس آئی کیو تو تھا، یعنی انٹیلیجنٹ کوشنٹ تو تھا، مگر ای کیو نہیں تھا، ایموشنلی کوشنٹ نہیں تھا، یعنی اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی طاقت نہیں تھی۔ تبھی تو امیر المومنین سے کسی نے کہا مولا غاصب شام تو بڑا عقل مند ہے۔ مولا نے کہا نہیں، اس کے پاس عقل نہیں ہے، وہ عقل سلیم سے محروم ہے۔ دنیا اسے عقل مند کہہ رہی تھی، علی اسے بے عقل کہہ رہی تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جذبات پہ قابو نہیں رکھ پا رہا، کیونکہ ایموشنز اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ کب آئے گی ہم جذبات پہ قابو کریں گے؟ جب ہماری عقل کی حکومت ہوگی۔ عقل کی کیسے حکومت ہو؟ جب خداوند متعال نے عقل کے بارے میں ملتا ہے، عقل کو بنایا، کہا ادبر فادبر۔ اصول کافی کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ اب یہ بھی پوائنٹ آپ کو ساتھ میں بتاتا چلا جاؤں، ہماری حدیثی بڑی کتاب، ٹاپ کتاب اصول کافی ہے، ہمارے اہل تسنن کے بھائیوں کی کتاب صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا پہلا چیپٹر آپ اٹھا کے دیکھیے، چیپٹر ہوگا کتاب وحی، یا دوسری کا چیپٹر ہوگا کتاب ایمان۔ ان کی کتاب کا پہلا چیپٹر ایمان اور وحی ہے، مگر ہماری کتاب کا پہلا چیپٹر کیا ہے؟ باب عقل، یعنی جب عقل آ جائے گی ایمان اور وحی خود ہی آ جائے گی۔ یعنی ہماری کتاب عقل سے کلینی نے آغاز کیا ہے، مرحوم کلینی نے جو کتاب لکھی کا پہلا چیپٹر عقل ہوگا، وحی نہیں ہوگی، نبوت نہیں، امامت نہیں، کیونکہ عقل بنیاد ہے۔ اب یہ عقل اگر آ گئی، اب حدیث سنیے،
خدا نے عقل کو بنایا، کہا ادبر فادبرا، اقبل فاقبلا، اے عقل پیچھے جاؤ، عقل پیچھے چلی گئی، سامنے آؤ، عقل سامنے آ گئی۔ اس وقت خدا نے کہا وعزتی وجلالی، میری عزت و جلال کی قسم، میں نے تجھ سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں بنائی۔ یعنی کیا؟ یہ سمبلک حدیث ہے۔ حدیث کیا کہنے چاہ رہی ہے؟ حدیث کہنے چاہ رہی ہے جہاں تم اللہ کی اطاعت کر رہے ہو یہ عقل ہے، جہاں مخالفت کر رہے ہو یہ جہالت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ اب ہماری عقل کیسے بڑھے؟ ہر انسان کہتا ہے میں عقل مند ہوں۔ اہل بیت نے ہمیں طریقہ بتایا، جب تمہاری عقل کامل ہو جائے گی تو امام معصوم کو سمجھ پاؤ گے۔ عقل کیا نعمت ہے؟ اب دیکھیے ہم سب کہتے ہیں ہمارے پاس عقل ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے جس میں آغاز میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، مگر اس آیت کے اینڈ میں کہا ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے، یعنی کچھ ایسے ایمان لانے والے بھی ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے۔ اب ایک مومن تھا، اس نے تسبیح بہت گھماتا تھا، اب تسبیح گھماتا گھماتا ایک فرشتے کو ایک دن دیکھ لیا۔ فرشتے نے کہا تمہاری 3 دعائیں قبول ہیں۔ تو اس نے فرشتے سے کہا بہت اچھا، میں سوچ کے تمہیں بتاتا ہوں کون سی دعائیں قبول ہیں۔ اب عقل اس کی بہت کمزور تھی، اس نے سوچ کے کہا کہ فرشتے میری یہ دعا یہ ہے کہ میری بیوی حسین ترین خاتون ہو جائے دنیا کی۔ اس کی بیوی تو ہو گئی، مگر حسین ہونے کے بعد اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا کہ اس کی بیوی اس کو لفٹ نہیں کرا رہی، ہٹ پیچھے، تو کون اور میں کون، کوئی میچ ہی نہیں ہے ہم میں۔ تو یہ بیچارہ غصے میں آ رہا ہے، میری وجہ سے اس کو حسن ملا، اب یہ مجھے ٹھکرا رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ غصے سے آ کے کہنے لگا دعا میری ایک بچی، 2 تو دعائیں بچی ہوئی ہیں، تو کہا دوسری دعا یہ ہے کہ میری بیوی دنیا کی بد شکل ترین خاتون ہو جائے۔ اس کی بیوی بد شکل ترین خاتون ہو گئی، پھر بھی معاملہ تو نہیں بنا، گھر میں رو رہی ہے، گھر میں چلا رہی ہے، نہ کھانا مل رہا ہے نہ روٹی مل رہی ہے۔ یہ پریشان فرشتے کے پاس آیا، کہنے لگا بھائی میری زوجہ جیسی پہلے دن تھی اسے ویسے ہی بنا دو، میری تینوں دعائیں اس نے ضائع کر دی، نہ دنیا کمائی نہ آخرت کمائی۔ کیوں؟ کیونکہ تسبیح گھمانے کا ہنر تو تھا اس کے پاس، مگر عقل کی نعمت سے یہ محروم تھا۔ عقل کی نعمت اگر آ جائے، دیکھیے حاجی صاحب حج پر گئے، حج سے واپس آئے، لوگ ان کے پاس گئے آب زمزم لینے کے لیے، تو حاجی صاحب نے کہا معلوم ہے کعبۃ اللہ میں کتنے اسپیکر ہیں؟ کہا پتہ نہیں، ہمیں کیا پتہ؟ کہا کعبۃ اللہ میں 770 اسپیکر ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو کسی نے بتایا ہوگا ادھر؟ کہا نہیں، میں نے ایک چکر لگایا اسپیکر گنے، پھر دوسری فلور پہ گیا اسپیکر گنے، پھر باہر گیا سارے اسپیکر گنے۔ لوگوں نے کہا حاجی صاحب آپ حج کرنے گئے تھے یا اسپیکروں کی گنتیاں لگانے گئے تھے؟ یعنی حج کر لی، حاجی ہو گیا مگر عقل مند نہیں ہو سکا۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، ہم قم میں ہوتے ہیں، لوگ آ کے کہتے ہیں قبلہ ہمیں ایران کے پستے بڑے مشہور ہیں، ایران کا سوہان بڑا مشہور ہے، ایران کا پتہ نہیں مشہد کا زعفران بڑا مشہور ہے، بتائیے وہ کہاں سے ملے گا؟ میں ان سے کہتا ہوں بھائی یہ پستے لے کر جاؤ گے، بندہ کھائے گا، ایک ڈکار مارے گا، شکریہ، بات ختم ہو جائے گی۔ اس سے بہتر ہے ایک دعا کی کتاب لے کر جاؤ، آپ اپنے بستر پہ سو رہے ہوں گے، وہ نماز شب کے ٹائم زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہوگا، فری میں آپ کے اکاؤنٹ میں ثواب آتا چلا جائے گا۔ اس طرح سے کریں تاکہ آپ، یعنی انسان کی گفٹ سے اس کے عقل کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا چیز گفٹ دے رہا ہے۔ اسی لیے اگر ہم مثال کے طور پہ کربلا سے آتے ہیں تو کربلا کا کفن لے کر آئیں، مگر اگر کوئی میاں اپنی بیوی کے لیے کفن کربلا سے لے کر آئے، پھر دیکھیے کیسی شامت اس کے گھر میں آتی ہے کہ تو مجھے مارنے کے پیچھے ہے، تو میری موت کے پیچھے ہے، تبھی تو کفن لے کر آیا ہے۔ کیونکہ ہماری عقل نابالغ ہے۔ دنیا کا لباس ملتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، آخرت کے لباس پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تبھی تو جیسی مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے چھوٹا، اس کو اگر آپ نے پوچھا 5 برس کا بچہ چاکلیٹ چاہیے یا بیوی چاہیے، وہ کہے گا مجھے چاکلیٹ چاہیے، مجھے بیوی سے کیا تعلق۔ مگر یہی بچہ جب بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اب آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں چاکلیٹ چاہیے بیوی چاہیے، تو کہے گا یہ کیسا تقابل ہے، میری شادی کروا دیجئے۔ کیا ہوا؟ پہلے اس کا جسم نابالغ تھا، اب اس کا جسم بالغ ہو چکا ہے۔ ہمارے جسم تو بالغ ہو چکے ہیں مگر عقل ہماری ابھی تک بالغ نہیں ہوئی ہے۔ جسم کے بلوغ نہیں، عقل کا بلوغ چاہیے۔ اب عقل کا بلوغ کیسے ملے گا؟ اب آئیے مولا سے پوچھتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے در پہ آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری عقل کمال تک پہنچے۔ اہل بیت نے نسخے بتائیں، کون سا فعل کرو تمہاری عقل صحیح ہوگی، کون سی دعا پڑھو تمہاری عقل صحیح ہوگی، یہاں تک کہ کون سی غذا کھاؤ تمہاری عقل طاقتور ہوگی۔ اب آئیے مولا کے
ان دنوں میں کوشش یہ ہوگی ہر روز ایک نسخہ جسمانی صحت کا، اسی طرح ایک نسخہ انسان کی معنوی صحت کا بیان ہو جائے۔ اہل بیت نے بتلایا ایک نسخہ، مولا فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہاری عقل طاقتور ہو، فرمایا سرکہ ونیگر تمہاری عقل کو طاقتور کرے گا۔ سرکہ وہ بھی کون سا؟ مولا نے نہیں فرمایا خالی سرکہ، بلکہ فرمایا لا ما افسدتمو، وہ سرکہ نہ کھانا جسے تم نے خود بگاڑا ہے، وہ سرکہ کھانا جو خود سے بگڑا ہے، کیونکہ سرکہ انگور کے بگڑنے سے بنتا ہے، اور جو فیکٹریوں میں سرکہ ملتا ہے وہ ایک رات میں تیار ہو جاتا ہے، مگر جو پنساری یا جو حکیموں سے سرکہ ملتا ہے وہ 40 دن کے پروسیس کے بعد تیار ہوتا ہے۔ مولانا نے کہا یہ سرکہ کھاؤ گے یشد العقل، عقل کو مضبوط کرے گا، اور یفتح الصدود، اور دل کے بلاکیج کو بھی تمہارے کھول دے گا۔ ایک چیز مولا نے سرکہ بتائی، دوسری چیز مولا نے کیا بتلائی؟ مولا نے فرمایا کندر کھایا کرو۔ کندر کیا ہے آپ پوچھیں گے؟ کندر ایک گوند ہے جو کسی بھی پنساری سے آپ پوچھ لیں وہ آپ کو بتا دیں گے۔ مولا نے کہا یہ کندر اگر جو انسان کھائے گا تو اس کی عقل طاقتور ہوگی۔ 8ویں امام کے بارے میں ملتا ہے، مولا جب فجر کی نماز ختم ہوتی تھی، فجر کی نماز کے بعد جانماز سے جب اٹھتے تھے عبادت کر کے، اور تمام معصومین کی زندگی میں یہی ملتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے؟ فجر کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک عبادت کیا کرتے تھے۔ اور مولا فرماتے ہیں اگر اس ٹائم پہ دو لوگ ہیں، ایک عبادت کر رہا ہے اور ایک بزنس کر رہا ہے، جو عبادت کر رہا ہے اس کے رزق میں زیادہ برکت ہوگی اس شخص سے جو کہ بزنس کر رہا ہے، کیونکہ یہ عبادت کا وقت ہے، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے نہ دن ہے نہ رات ہے، دن اور رات کا سیکوینس بدل رہا ہے، یہ فجر کا ٹائم جو ہے، اور اس ٹائم میں عبادت خاص تمام اکثر جو علماء کہتے ہیں اس ٹائم پہ عبادت کیا کرو۔ مولا اس ٹائم پہ عبادت کر کے جب طلوع آفتاب ہوتا تھا اٹھتے تھے اور کندر چباتے تھے، کیونکہ کندر کے کئی فائدے ہیں، گھٹنوں کے درد ختم ہو جاتے ہیں، بلغم ختم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح، مگر ان میں سے جو فائدہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ عقل کو بھی تقویت پہنچاتا ہے کندر۔ اور تیسری چیز مولا نے کیا بتلائی؟ سیلری، جس کو ہم کرفس بولتے ہیں، ایک سبزی ہوتی ہے جس کی لمبی ڈنڈیاں ہوتی ہیں، معلوم نہیں یہاں ملتی ہے یا نہیں، باہر ملک میں تو ملتی ہے، یورپ میں بھی ملتی ہے، ایران میں بھی ہم نے دیکھی ہے، وہ اس کے بارے میں مولا نے فرمایا کہ یہ کھاؤ تمہاری عقل کا اضافہ ہوگا۔ اور چوتھی اور آخری چیز جو میں آپ کو آج بتلا دوں کہ کس چیز سے عقل کا اضافہ ہوگا، مولا نے فرمایا بہ کا فروٹ۔ بہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو انگلش میں کوئنس بولتے ہیں، یہاں کے پی کے سائڈ میں ہوتا ہے، شاید وہاں سے ادھر بھی آتا ہو۔ اس کے بارے میں مولا بتلاتے ہیں اگر حاملہ عورت کھائے گی تو اس کا بچہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ اور کندر کے بارے میں عجیب جملہ ہے جو میں نے دوسرے نمبر پہ آپ کو بتایا، یہ حدیث بھی بتلاتا چلا جاؤں۔ مولا فرماتے ہیں کندر کے بارے میں کہ کندر جو گوند ہے اگر حاملہ عورت یہ کھائے گی، اگر اس کا بیٹا ہوگا تو دلیر پیدا ہوگا، اگر بیٹی ہوگی تو شوہر کے دل میں جگہ بنانے والی پیدا ہوگی۔ میں قربان جاؤں امام پہ، مولا کو ہماری صحت کی فکر ہے، ہمارے بچوں کی صحت کی فکر ہے، پھر ہماری بچیوں کے رشتوں کو بھی فکر ہے۔ عجیب ہے، یہ مولا نے اس طرح کے فارمولے، یہ 4 چیزیں یاد رکھ لیجئے جس سے عقل کا اضافہ ہوتا ہے، عقل کی تقویت ہوتی ہے۔ چوتھی چیز کیا تھی؟ بے کا فروٹ، وہ فروٹ ہے جس کے بارے میں فرمایا اگر بزدل کو کھلاؤ گے تو دلیر ہو جائے گا، اگر کنجوس کو کھلاؤ گے تو سخی ہو جائے گا۔ ہم آسٹریلیا وغیرہ جاتے تھے مجالس کے سلسلے میں، کبھی کبھار لوگ کہتے تھے کہ قبلہ چندہ مندہ کے اعلان کر دیجئے، میں ان سے مذاق سے کہتا تھا ادھر آسٹریلیا میں یہ کوئنس وغیرہ ملتا ہے، میں ان سے کہتا تھا بھائی پہلے جاؤ سب مومنین کو کاٹ کاٹ کے تبرک میں یہ بہ تو کھلا دو، پھر بعد میں چندہ لینا تاکہ مولا کے نام پہ ان کی سخاوت آ جائے، پھر تمہیں زیادہ دیں گے، زیادہ تمہارا چندہ جمع ہوگا۔ تو اب یہ 4 چیزیں جو انسان کی عقل کو تقویت دیتی ہیں۔ اب آئیے مانوی چیز کون سی ہے جو ہمارے عقل کو بڑھائے گی کہ ہم امام کے خیمے میں جا سکیں؟ مانوی چیز کے بارے میں مولا نے فرمایا آیت اللہ حسن زادہ عاملی، وہ بو علی سینائی دوران، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے پاس ایک شاگرد آیا، بڑا گڑ گڑا کے رو رہا تھا اور روتے روتے کہہ رہا تھا کہ قبلہ مجھے کوئی نسخہ دے دیجئے، دنیا میں پھنسا ہوا ہوں، دنیا دار ہو چکا ہوں۔ انہوں نے سر نیچے جھکایا، سر جھکانے کے بعد اوپر اٹھے اور پھر بعد میں انہوں نے کہا دیکھو ایک نسخہ تمہیں دیتا ہوں جس سے تمہاری عقل کی تقویت ہوگی۔ کیا؟ یہ ذکر ہمیشہ چلتے پھرتے کثرت سے یہ ذکر پڑھا کرو۔ کون سا ذکر؟ یا حی یا قیوم یا من لا الہ الا انت، یا حی یا قیوم، اے خدا تو زندہ ہے، یا حی یا قیوم یا من لا الہ الا انت۔ آسان ذکر ہے، بندہ چلتے پھرتے پڑھتے رہے، اس کی عقل کی تقویت ہوتی چلی جائے گی۔ اب آئیے ان صفات کی طرف جو انسان کی عقل کو مضبوط کرتی ہیں۔ کون سی صفات انسان کی عقل کو مضبوط کرتی ہیں؟ مولا نے فرمایا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، اگر فاصلہ چھوٹے بچوں کا الگ تھوڑا دور دور کر لیں تاکہ وہ آپس میں بات چیت بھی ان کے لیے، بیچ میں ایک بڑا بیٹھ جائے تو اچھا رہے۔
فرمایا کہ اگر اب دیکھیے قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، فرمایا قرآن میں ملتا ہے رب زدنی علما، خدایا میرے علم کو بڑھا دے، کہیں نہیں ملتا رب زدنی عقلا، میرے عقل کو بڑھا دے۔ رب زدنی علما ملتا ہے، عقلا نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ عقل جتنی دی گئی ہے وہی ہے، اب عقل کا استعمال کیسے کر رہا ہے۔ ہاں دعا میں یہ ملتا ہے اللہم ارزقنی عقلا کاملا، اے خدایا مجھے مکمل عقل عطا فرما، مگر عقل بڑھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ کہا عقل کو تقویت دو، عقل کو یوٹیلائز کرو، عقل کو استعمال کرو۔ اب عقل کیسے استعمال ہوگی؟ ایک نسخہ اپنی کوالٹی جو ہمیں آج اپنانی ہے، کون سی کوالٹی؟ کہا کہ کل شیء یحتاج الی العقل والعقل یحتاج الی الادب، ہر شے کو عقل کی ضرورت ہے اور عقل کو ادب کی ضرورت ہے۔ انسان بے ادب بے نصیب ہے، با ادب با نصیب ہے۔ اگر ہمارے پاس ادب آ گیا ہمارے پاس عقل آ گئی، بے ادب انسان کبھی باعقل نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے جو انسان کے پاس ادب تھا، آپ دیکھیے حضرت دنیا کائنات کا سب سے پہلا امتحان کون سا تھا؟ ابلیس کا امتحان تھا، ابلیس اور حضرت آدم کا امتحان تھا۔ اب دیکھیے عبادتیں کس کی زیادہ تھی؟ ابلیس کی زیادہ تھی یا حضرت آدم کی؟ ابلیس شیطان کی 6000 سال عبادت تھی، 2000 سال کا ایک سجدہ تھا، اور وہ بھی نہیں معلوم وہ 6000 سال اس دنیا کے تھے یا اس دنیا کے تھے۔ اگر اس دنیا کے تھے تو 6000 سال ملٹیپلائی بائی 1000، یعنی اتنی سال اس نے عبادت کی، مگر ساری عبادتیں اس کی کیوں ٹھکرا دی گئیں؟ کیونکہ وہ گستاخ تھا۔ مگر خطا یا ترک اولا تو حضرت آدم نے بھی کیا تھا، مگر آدم گستاخ اور بے ادب نہیں تھے، ادب آدم نے اللہ کے قریب آدم کو کر دیا تھا۔ آدم ادب والے تھے، شیطان بے ادب تھا، شیطان سے خطا ہوئی، آدم سے ترک اولا ہوا، وہ اڑ گیا اپنی عزت پر، مگر انہوں نے کہا خدایا مجھے معاف کر دے۔ ادب اگر ہمارے اندر آ گیا، ادب کی وہ جوہر ہے، وہ کوالٹی ہے جو ہر برائی سے انسان کو بچا دیتی ہے۔ اب دیکھیے آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جب حضرت موسیٰ آئے، ایک طرف سے جادوگر آ رہے ہیں، دوسرے طرف سے حضرت موسیٰ آ رہے ہیں۔ اب جادوگروں کو کیوں ہدایت ملی؟ علماء کہتے ہیں جادوگروں کو ہدایت ملنے کا سبب یہ تھا کہ جادوگروں نے دیکھا موسیٰ تو اپنے زمانے کا بڑا انسان ہے، موسیٰ تو اپنی قوم کا بڑا نبی ہے، تو انہوں نے بس یہ جملہ کہا پہلے آپ تشریف لے کر آئیے، بس یہ اظہار ادب کیا، اظہار رسپیکٹ کیا۔ خدا کو یہ ادا پسند آ گئی، تو نے میرے محبوب کے سامنے اظہار ادب کر دیا، تو خدا نے ان کو ہدایت دے دی۔ وہ سجدے میں گر گئے، آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لے آئے۔ یعنی یہ ان جادوگروں کا ادب تھا، اگر ان میں یہ ادب نہ ہوتا تو انہیں کبھی ہدایت نہ ملتی۔ ادب کی کوالٹی اگر ہمارے پاس آ جائے، یقین جانیے ہر ہمارے پاس آ جائے گا۔ اب یہ ادب کے لیے ایک دوسری مثال بھی آپ کو تاریخ سے دے دوں کہ جو لوگ اللہ نے جن کو ادب کی نعمت دی تھی کون تھے؟ وہ حر تھے، حر میں ادب تھا۔ اگر حر اپنی نماز جماعت قائم کر دیتے تو کبھی حر کو ہدایت نہ ملتی، جبکہ دشمن کی فوج کے سپہ سالار تھے، آ گئے حسین کے پاس، آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، کیوں اپنی جماعت کیوں نہیں قائم کرتا؟ جب فرزند زہرا موجود ہیں مجھے کیا جرأت میں اپنی نماز قائم کروں؟ علماء کہتے ہیں اگر حر یہاں اپنی جماعت قائم کرتا کبھی حر کو ہدایت نہ ملتی۔ حر نے ادب کیا، ادب کی وجہ سے ہدایت ملی۔ جب لجام راہ وار حسین کو تھام لیا، جب مولا کی سواری کو روکا، مولا نے پھر سے ادب کا امتحان لیا۔ تیری ماں تیرے جنازے پر روئے، نگاہ اٹھا کے مولا کو دیکھا، پھر نگاہ جھکا دی، کہا عرب میں کوئی اور مجھے یہ کہتا تو میں پلٹا کے ویسا جواب دے دیتا، مگر میں کیا کروں، آپ کی ماں سوائے درود و سلام کے کسی اور شے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ادب دو جگہ اس نے ادب دکھایا۔ مولا نے اس کے ادب کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی کہ اسے یاد دلائی کہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ عظمت خاتون جنت باواز بلند صلوات۔ اور آپ آگے دیکھیے مولا علی علیہ السلام ہیں، گود میں رسول اللہ لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ نماز عصر کی فضیلت کا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے،
مولا علی علیہ السلام چاہتے ہیں رسول اللہ کو اٹھائیں، مگر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ فضیلت کا وقت گزرتا ہے تو گزر جائے، مگر رسول کے ادب میں کوئی خلل نہ آنے پائے۔ سورج ڈوبتا چلا گیا مگر علی نے رسول کو نہیں اٹھایا۔ جب علی رسول اللہ اٹھے، پوچھا یا علی آپ کی نماز، کہا آپ کی نیند کو میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر ایک مرتبہ رسول اللہ کے انگلی کے اشارے سے ڈوبتا ہوا سورج پلٹا تھا۔ ہم یہ سنتے ہیں معجزہ، مگر اصل میں ڈوبا ہوا سورج ادب علی کی وجہ سے پلٹا ہے، یعنی علی نے جو ادب دکھایا تھا اس وجہ سے یہ ڈوبا ہوا سورج پلٹا ہے۔ یقین جانیے اگر ہماری زندگی میں ادب کا جوہر آ جائے، اگر ہم مؤدب ہو جائیں، تبھی تو دعائے ابو حمزہ سمالی کا وہ پہلا جملہ، کیا جملہ؟ پہلا جملہ ہی بڑا عجیب جملہ ہے، بڑا پیارا جملہ ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں خدا سے کہو الہی لا تعذبنی بعقوبتک، اے خدا مجھے اپنے ادب سے سزا نہ دینا، مجھے اپنی سزا سے با ادب نہ کرنا، مجھے ادب سکھاؤ کیونکہ اللہ ادب سکھاتا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں ادبنی رسول اللہ، مجھے ادب رسول اللہ نے سکھایا۔ رسول کہتے ہیں ادبنی اللہ نے مجھے ادب سکھایا، یعنی ہم کو بھی اہل بیت ادب سکھاتے ہیں، مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت گنہگار ہوتے ہیں، پھر خدا اپنی لاٹھی سے انہیں ادب سکھاتا ہے، پھر خدا پیار سے نہیں مار سے ادب سکھاتا ہے، پھر خدا محبت سے نہیں عذاب سے ادب سکھاتا ہے۔ تو خدا سے مولا کہہ رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں، اے خدایا مجھے اپنی لاٹھی سے با ادب نہ سکھانا، مجھے اپنی مار سے با ادب نہ بنانا، مجھے اگر با ادب بنانا ہے تو اپنی محبت سے با ادب بنانا۔ تبھی تو مناجات شعبانیہ میں کیا جملہ پڑھتے ہیں، وہ عارفانہ مناجات، وہ واحد مناجات جو ہر امام نے پڑھی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اے خدایا میں گناہوں کو چھوڑ نہیں سکتا، میں گناہوں کی مجھ میں عادت ہو چکی ہے، گناہ مجھ پر غالب ہو چکے ہیں، مگر ایک چیز ہے جو مجھے گناہوں سے دور کر سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ فی وقت ایقظتنی بمحبتک، ہاں یا رب اگر تو مجھے اپنی محبت سے بیدار کر دے، ہاں اگر تو مجھے حسین کی محبت سے بیدار کر دے۔ اگر یہ محبت آ گئی، یقین جانیے ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اور یہ ایام یہی ایام ہیں، انسان کو کردار بدلنے کے ایام ہیں۔ اور کا کردار بدلا، زہیر کا کردار بدلا، کتنے لوگ بدل گئے، اور ہم بھی چاہتے ہیں اس فرش عذاب اسی لیے آتے ہیں کہ حسین کے ذریعے سے اپنے کردار کو بدلیں۔ یہ ایام غم ہیں، ایام گریاں ہیں، آہ و بکا کے دن ہیں۔ ادب دیکھنا ہے تو میدان کربلاؤں میں ادب عباس ابن علی کو دیکھیے۔ عباس نگاہ اٹھا کے حسین کو دیکھتے بھی نہیں آئے، یہ ادب عباس ہے۔ بصرے میں رہنے والا ایک تاجر تھا، ہر سال اپنے گھر میں مجلس امام حسین قائم کرتا تھا۔ ایک سال ایسا آیا اس کی سارا بزنس میں نقصان ہو گیا، گھر کا سامان بیچ دیا، مفلس ہو گیا۔ جیسے اس نے محرم کا چاند دیکھا، جانماز بچھائی، 2 رکعت نماز پڑھ کے رونے لگا۔ بیوی نے اسے دیکھ لیا، بیوی نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا دیکھو یہ چاند جو محرم کا نظر آیا ہے نا، اس چاند میں سادات کا گھرانہ ایسے اجڑا پھر کبھی آباد نہ ہو سکا۔ اس چاند میں علی کی بیٹیاں ایسی اجڑ گئیں، زینب ایسی اجڑی کہ پھر زینب کبھی خوش نہ رہ سکی۔ کہا تو کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں مجلس حسین قائم کروں، مگر میرے پاس دولت نہیں، پیسہ نہیں۔ بیوی کہتی ہے گھر میں بڑی دولت پڑی ہوئی ہے، کیا پریشانی کی بات ہے؟ کہا تیرا زیور بھی بیچ چکا ہوں، دولت کہاں ہے؟ بیوی گھر میں جاتی ہے، 5-6 برس کا بچہ بستر پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، اس کے سینے کا بوسہ لیتی ہے۔ بیٹا کہتا ہے اماں خیر تو ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا ہر سال مجلس ہوتی تھی، تم مجلس میں سینے پہ مار کے کہتے تھے میں غلام علی اصغر ہوں، بیٹا کیا اب غلامی کا ثبوت دو گے؟ جی اماں ثبوت دوں گا۔ اماں کیا کرنا ہے؟ کہا تیرے بابا تجھے غلام بیچنے والے بازاروں میں جا کر بیچ لیں گے، جو پیسے ملیں گے اس سے ہم حسین کی مجلس قائم کریں گے۔ ماں بچے کو تیار کر دیتی ہے، بچے کو یہ ہاتھ پکڑ کے لے کر جاتا ہے، کہتا ہے ابھی ہمیں اس بازار کے قریب تھا، پہنچا نہیں تھا، میں نے وہاں پہ ایک نورانی ہستی کو دیکھا، انہوں نے خود میرے قریب آئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا
تم بیچنے آئے ہو اپنا غلام؟ وہ کہتا ہے ہاں میں بیچنے آیا ہوں۔ کتنے میں بیچو گے؟ میں نے بتانا ہی چاہ رہا تھا اتنے، بلکہ اس سے زیادہ انہوں نے مجھے پیسے دے دیے۔ یہ پیسے لے کے خوشی خوشی گھر آ گیا۔ ہمارا بچہ تو بک گیا مگر فاطمہ زہرا کے بیٹے کی مجلس تو قائم کر سکے گا۔ اس نے سامان لینا شروع کر دیے، لوگوں کو بتا دیا، سب کو بتا دیا، آج مجلس سے کھانا پکانا شروع کر دیا۔ ابھی مجلس میں تھوڑی دیر باقی تھی، یہ کہتا ہے میں نے دروازے میں دیکھا میرا بیٹا روتا ہوا اندر آ رہا ہے۔ میں یہ پریشان ہو گیا، بیوی کو بلایا، کہا دیکھو ہمارا بیٹا بھاگ کر آ گیا، ابھی اگر اس کا مالک ہم سے پیسے بھی مانگے تو میرے پاس پیسے نہیں، میں نے سارے حسین کی راہ میں خرچ کر دیے، کچھ اپنے لیے نہیں بچایا۔ بیٹا کہتا ہے بابا میں نہیں بھاگا ہوں، بابا میری بات تو سنیے۔ مگر ایک مرتبہ جب وہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہتا ہے کیا ہوا، ماجرا کیا ہے؟ کہا بابا جب آپ چلے گئے میں بہت رونے لگا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ میرا مالک بہت اچھا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں وہ تو تیرا مالک نہیں تھا، وہ تو تیرے بابا تھے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیسے پتا؟ انہوں نے فرمایا انا شہید الذی قتلوا، میں وہی پیاسا ہوں جسے کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ بابا ابھی ان کی سواری گھر تک آئی تھی، مجھے پہنچا کر گئے اور مجھے کہنے لگے اپنے بابا سے کہہ دو مجلس حسین میں کوتاہی نہ کرنا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ حسین مولا تیرے عزادار جمع ہو گئے، رونے کے لیے شہ پہ بنائی گئی آنکھیں، رونے کے لیے شہ پہ بنائی گئی آنکھیں، اس واسطے چہرے پہ سجائی گئی آنکھیں، نابینا کوئی شاہ پہ رونے کو جو مچلا، نابینا کوئی شاہ پہ رونے کو جو مچلا، عباس کے روزے سے منگائی گئی آنکھیں۔ مولا عباس ہم گنہگار ہیں، میں اس قابل ہی نہیں کہ حسین پہ رو سکوں، مولا میری آنکھیں گناہوں سے آلودہ ہیں، مگر مولا عباس آپ باب رحمت الہی ہیں۔ مولا عباس آج پہلی مجلس میں فرش عزا پہ قسم کھا کے اٹھتا ہوں کبھی ان آنکھوں کو گناہوں سے آلودہ نہ کروں گا، مہدی مولا کے گریے کا سبب نہ بنوں گا۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں جب میں سرداب میں گیا امام زمانہ وہاں بیٹھے رو رہے تھے، امام زمانہ خدا سے دعا کر رہے تھے، میں پیچھے بیٹھ گیا دعائیں سن رہا ہوں۔ مولا کیا دعائیں کر رہے تھے؟ اے خدا ہمارے شیعوں نے بڑے گناہ کر دیے ہیں، انہیں معاف کر دے۔ اللہ اللہ میں اپنے امام زمانہ کے گریے کا سبب تھا، خاک ہو مجھ پہ۔ ہاں زیادہ رو، آج حضرت عباس سے مانگے مولا مجھے وہ توبہ کرنے کی توفیق دے، اس کے بعد پھر گناہ کی طرف نہ جاؤ۔ بس ایک روایت کی زحمت ہے، جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے شام کی طرف لے جایا جا رہا تھا، جس نیزے پہ میرے آقا حسین کا سر تھا وہ نیزہ پتھر پہ گڑ گیا، ظالم نے بڑی کوشش کی مگر نیزہ نکل نہ سکا۔ ایک مرتبہ شمر سے کہا اے شمر جس نیزے پہ حسین کا سر ہے وہ پتھر سے نہیں نکل رہا۔ شمر نے کوشش کی مگر نیزہ نہ نکلا۔ جانتے ہو شمر نے کیا ظلم کیا؟ شمر نے تازیانہ اٹھایا، ہائے پشت سجاد پہ اس زور سے برسایا،
سید کی پیٹھ لہو لہا ہو گئی۔ کہا سجاد اپنے بابا سے کہہ دو آگے کیوں نہیں جاتے۔ ایک مرتبہ سید سجاد جھکی ہوئی کمر کے ساتھ اٹھے، اس نیزے کے قریب پہنچے جہاں بابا کا سر تھا، سر اٹھا کے حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا اور ایک درد بھرا جملہ کہا۔ کیا جملہ کہا؟ کہا بابا 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 اب میری پیٹھ میں طاقت نہ رہی کہ تازیان کو برداشت کر سکوں۔ ایک مرتبہ حسین کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، سجاد بیٹا سجاد، میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، کارواں سے پیچھے رہ گئی ہے۔ جیسے بی بی زینب نے یہ خبر سنی، بی بی زینب بھی سواری سے اتری۔ بی بی زینب نے تلاش کرنا شروع کر دیا کہ سکینہ کہاں ہو، تجھے بابا بلا رہے ہیں۔ مگر بی بی زینب نے عجیب منظر دیکھا، ایک کالے برقعے میں بی بی ہے جس کی گود میں سکینہ بڑے آرام سے سو رہی ہے۔ بی بی زینب حیران، سکینہ تو غیروں کی گود میں سوتی نہیں، کیسے غیروں کی گود میں سو گئی؟ بی بی زینب قریب گئی، سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا اور اس بی بی سے کہا، اے بی بی تیرا شکریہ، تو نے ہماری بچی کے ساتھ پیار کیا۔ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کسی نے پیار نہیں کیا، بلکہ کسی نے تماچے مارے، کسی نے تازیان مارے۔ اے بی بی کل قیامت کے دن اماں زہرا سے کہوں گی تیری شفاعت کر دے۔ اور بی بی دوسری بات جو مجھے حیران کر رہی ہے، یہ بچی آپ کی گود میں کیسے سو گئی؟ یہ بچی تو غیروں کی گود میں نہیں سوتی۔ عجب نہیں کیا زینب کیسے یہ بچی میری گود میں نہ سوتی؟ میری گود میں تو حسین سوتا تھا، میری گود میں تو حسن سوتا تھا۔ بی بی حیران، یہ کون بی بی ہے جو اس انداز سے کہہ رہی ہے؟ ایک مرتبہ کہا ہے بی بی آپ کون ہیں؟ آواز آئی زینب تو نے نہیں پہچانا، میں تیری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ جب حسین مدینے سے چلے میں بھی جنت البقیع سے چلی۔ اب ایک مرتبہ جب زینب نے دیکھا اماں آ گئی، اب جو جگر میں زخم تھے وہ زباں پہ آ گئے۔ اماں میرا عباس مارا گیا، اماں میرے اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، اماں میرے قاسم کی لاش پامال ہوئی، اماں میں 70 قدموں سے دیکھتی رہی، ظالم ضربے مارتا رہا۔ آزادارو سن سکو گے فاطمہ زہرا نے کیا کہا؟ کہا بیٹی زینب تو تو 70 قدموں سے دیکھ رہی تھی، مگر جب شمر گلا کاٹ رہا تھا حسین کا سر میری گود میں تھا، میں فریاد کر رہی تھی بنیا قتلوا کا ومن الماء منعوا کا، میرے لال تجھے ذبح کیا اور پانی سے بھی محروم کیا۔ اے خدایا اس گریے کے صدقے میں، ان ایام کے صدقے میں بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہمیں توفیق اطاعت اور عبادت عطا فرما، ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، بزرگوں کو صبر اور استقامت عطا فرما، خواتین کو حیا اور عفت عطا فرما، علماء کو زہد و نصیحت عطا فرما، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جو مومنین جہاں بھی ہیں ان کی مشکلات دنیا کے جس کونے میں بھی رہتے ہیں، پاکستان میں، افغانستان میں، یمن میں، فلسطین میں، ایران میں، عراق میں، جہاں بھی نائجیریا میں مومنین ہیں، بار الہ ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما، ظالم جو ظلم کر رہے ہیں انہیں نیست و نابود فرما، ہمارے مولا آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے غلاموں اور مددگاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع